حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ انہی سے ایک روایت میں نقل ہوا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ سب سے پہلے خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو خدائی دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہائے کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں ایک عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا اور علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ زمین پر قیامت کی مدت اور چکر۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پیرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ منورہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ منورہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ منورہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال کے شعبدے اور ان کی حقیقت۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔
اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا عزم مدینہ منورہ ہوگا۔ وہ قریب پہنچے گا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا، پھر خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ یہود جس طرح مسیح کے منتظر ہیں، ان کا اصلی مشن ان کے نزدیک یہی ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ان کے لیے بحال کرے گا۔ مدینہ کو وہ اس سلطنت کا حصہ سمجھتے ہیں اور بارہا اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ چنانچہ اپنی مہمات میں دجال اگر مدینہ منورہ کا قصد بھی کرے گا تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی لکھتے ہیں، اب اگر کوئی شخص مشرق وسطیٰ کے حالات پر ایک نگاہ ڈالے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے پیش نظر میں ان کو دیکھے تو وہ فوراً یہ محسوس کرے گا کہ اس دجال اکبر کے ظہور کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے مطابق یہودیوں کا مسیحی موعود بن کر اٹھے گا۔ فلسطین کے بڑے حصے سے مسلمان بے دخل کیے جا چکے ہیں اور وہاں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی ہے۔ اس ریاست میں دنیا بھر کے یہود کھچ کھچ کر چلے آ رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اس کو ایک زبردست جنگی طاقت بنا دیا ہے۔ یہودی سرمایہ کی بے پایاں امداد سے یہودی سائنسدان اور ماہرین فنون اس کو روز افزوں ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی یہ طاقت گرد و پیش کے مسلمان قوموں کے لیے ایک خطرہ عظیم بن گئی ہے۔ اس ریاست کے لیڈروں نے اپنی اس تمنا کو کچھ چھپا کر نہیں رکھا ہے کہ وہ اپنی میراث کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مستقبل کی یہود سلطنت کا جو نقشہ وہ ایک مدت سے کھلم کھلا شائع کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پورا شام، لبنان، پورا اردن اور تقریباً سارا عراق لینے کے علاوہ ترکی سے اسکندریہ، مصر سے سینا اور ڈیلٹا کا علاقہ اور سعودی عرب سے بالائی حجاز اور نجد کا علاقہ لینا چاہتے ہیں، جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ کسی عالمگیر جنگ کی بڑبونک سے فائدہ اٹھا کر وہ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ٹھیک اس موقع پر وہ دجال اکبر ان کا مسیحی موعود بن کر اٹھے گا، جس کی ظہور کی خبر دینے ہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکتفا نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں پر مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ ایک دن 1 سال کے برابر محسوس ہوگا۔ اسی بنا پر آپ فتنہ مسیح دجال سے خود بھی خدا کی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔